جو بھرا ہوا پیٹ ہے اس میں شیطانیت آ جاتی ہے. صحیح. خاص کر ہمارے ہاں تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ ہم ایک ریس میں پھنس گئے ہیں. ایک میں نام لوں گا عبدالستار عیدی صاحب کا. آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا یا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ناظرین ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا عبدالستار عیدی صاحب کون سی گاڑی میں آتے ہیں. ان کو کسی گاڑی سے ہیلی کاپٹر میں آتے ہیں, موٹر سائیکل پہ آتے ہیں, سائیکل پہ آتے نہیں, ان کے کام سے جانا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آدمی اپنے تنگ دستی سے میانہ روی سے اپنے کام سے جانا جائے. بالکل صحیح. تو ہم جس ریس میں پھنس گئے ہیں پیسے کمانے کی بات کسی اور طرف نکل جائے گی. ملکہ برطانیہ کی جو پلاٹینم جوبلی ہو رہی ہے تو میں دیکھ رہا تھا آج ہو رہی ہے. بالکل. تو میں سوچ رہا تھا کہ کاش ہمارے بھی ملک میں کوئی ملکہ اور کوئی بادشاہ ہوتے تو اب ہر ڈسٹرکٹ میں ہر یونین میں ایک بادشاہ جنم نہ لے رہا ہوتا. اب جس کے پاس تھوڑے پیسے آ گئے ہیں وہ ایک فلاں گاڑی لے لوں, وہ فلاں بنگلو لے لوں, اور یہ ہے وہ ہے, سب آدمی پیسے کی دوڑ میں لگ گئے ہیں اور ملک کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. اچھا, ملک سے مجھے یاد ہے آپ کا تعلق بلوچستان سے. جی. اور بلوچستان جو ہے وہ آج کل ہم اس کے بارے میں بڑی باتیں سن رہے ہیں. آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں. جی. آپ رہتے بھی ہیں وہاں پہ. جی. آپ ہمیں بتائیں کہ کیا حالات و واقعات ہیں وہاں پر, کیا صورتحال ہے؟ حالت ایسا جیسے نہیں ہے جیسے میڈیا پہ بہت زیادہ کچھ ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے. کراچی میں بھی ہوئے ہیں, اکا دکا سب جگہ پہ ہوتے ہیں. تو بلوچستان کے بہت پرامن لوگ ہیں اور لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ بلوچ وہاں پہ ہے لیکن وہاں پہ پشتون بھی ہیں, تو سیٹلرز بھی ہیں, ہزارہ بھی ہیں, مختلف قومیں ہیں, بالکل بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. ہاں جی. اگر نواب اکبر بگٹی صاحب کا وہ شہادت نہ ہوتی تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بلوچستان میں کچھ اس نے تھوڑا سا وہ, کیونکہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان سے بات چیت کی جاتی ہے. جب وہی نہ رہیں تو اب محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, ان سے بات کی جائے, نواب بگٹی کے جو بچے ہیں ان سے بات چیت جائے, تو وہ میرا خیال ہے کہ بلوچستان کے حالات. نہیں, آپ کو لگتا ہے آپ جیسے مجھے پتا ہے, چلے میں اس طرح سے تھوڑا سا ریلیٹ کرتی ہوں, جب ہم پڑھ رہے تھے کراچی میں جی تو کراچی کے حالات جب ہم سنا کرتے تھے تو وہاں پہ لگتا تھا کہ ہم پتہ نہیں اسی کراچی میں رہ رہے ہیں جس کے حالات کی بات ہو رہی ہے. اب کا مجھے نہیں پتا کیونکہ اب ہم وہاں پہ ہیں نہیں. حالات جو ہم سنتے ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں. بلوچستان کے بارے میں بھی جو ہم سنتے ہیں بڑے پریشان کن ہیں. تو آپ تو رہ رہے ہیں وہاں پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایکچولی گراؤنڈ ریالٹی آس پاس وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ٹی وی پہ میڈیا پہ دکھائی دے رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے؟ بلوچستان آپ دیکھیں نا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے, اور کراچی ویسے ایک شہر نہیں پورا ملک ہے. تو ایک چھوٹے سے علاقے میں ہوگا تو دوسرے علاقے میں خبر بھی نہیں ہوتی. صحیح. تو اسی طرح بلوچستان اتنا وسیع و عریض ہے کہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے دوسری جگہ پتہ بھی نہیں چلتا. بالعموم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ پورے صوبے میں کوئی اس طرح کی یا ہر جگہ کوئی ایک ہی طرح کی کیفیت ہے. جی نہیں, اکا دکا ہوتے ہیں اور وہاں پہ فورسز ہیں ہماری, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ پیس رکھا ہے انہوں نے. صحیح. اور آپ کے کم کام کرنے کی وجہ بلوچستان سے کوئی بعض اوقات آرٹسٹوں کی بھی شکایت ہوتی ہے نا, اور بجائے شکایت ہوتی ہے جیسے ہم نے بھی بلانا ہو اگر تو آنے کا ہی کوئی سلسلہ نہیں اس طرح سے ہو پاتا. تو آپ کا بھی کوئی اس وجہ سے اپنے کم کام کیا؟ بالکل ہے, بلوچستان کو تھوڑا سا شکوہ ہے کہ پسماندہ اور کچھ تھوڑا سا رکھا جاتا ہے. اور لیکن میں اے ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس طرح سے مجھے آپ نے بلایا ہے. نہیں, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئے, آپ تشریف لائے ہیں, یہ ایک بڑی کمال بات ہے. اس لیے کہ اتنی دور سے آنا مہمانوں کا جو ہے وہ مہمان ویسی برکت کا باعث ہوتے ہیں. یہ آج کل کے پلیز پھر آپ دیکھتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک میں آپ کو ہیرو کے طور پہ لیا جائے, یا پھر آپ کوئی کیریکٹر اگر اپنے لیے کیریکٹر رول پسند کرتے ہیں تو وہ کون سا ہوگا؟ کیونکہ آج کل ینگ ٹو اولڈ ہیروز جو ہیں وہ بھی خاصے کام کر رہے ہیں. جی ہاں, بہت ایسے پلے ہیں, بہت اچھے پلے بن رہے ہیں اور جس میں دل بھی کرتا ہے کہ آدمی کام کرنے کا. تو کچھ مخصوص چہرے ہیں ان پہ چھاپ لگی ہے, وہی پھر رول بار بار وہ ہے. ایک پرابلم بعض اوقات جاوید نواز صاحب ایکٹر کے ساتھ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ مین رول کر رہا ہوتا ہے, یا میں نے جو بھی ہیرو کی بات کی وہ اسی کانٹیکس میں کی, وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ہیرو کے رولز کر رہا ہوتا ہے زیادہ, اور پھر اچانک سے جب کہا جاتا ہے کہ آپ کیریکٹر رولز تھوڑے سے کر لیں تو وہ بھی اس کے لیے مشکل ہوتی ہے نا, وہ نہیں کرنا چاہتا یا کر نہیں سکتا. تو ایسا تو نہیں کچھ؟ نہیں, اپنی ایج کے ساتھ آدمی کو چلنا چاہیے. ہمارے ہاں یہاں پہ لوگ قبول نہیں کرتے اپنی ایج کو, اور کچھ لوگ جو ہیں میڈیا کے
کہ ایک آدمی جو بوڑھا ہو گیا تو اس کو ایک ڈسٹ بین میں پھینک دے, کنارے پہ لگا دے. اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جیسے پڑوسی ملک امیتابھ بچن صاحب ہیں, ہیما مالنی ہے, ان پہ کریکٹر ایسے لکھے جائیں, ان سے کام لیا جائے. ضروری تو نہیں کہ ہم وہ ٹین ایج کے دکھائیں, لڑکا لڑکی کالج میں پڑھ رہے ہیں, ان کی محبت میں گرفتار ہے, ہم وہی کہیں آس پاس بھٹک رہے ہیں. تو اگر وہ کریکٹر ایکٹر ہے تو بس ایک برائے نام ماں باپ کے لیے مجھے جیسے بس ہر پلے میں لڑکی کے باپ کا رول یا بیٹے کا باپ کا رول, تو وہ خانہ پوری والی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا, جاوید نواب صاحب کے ساتھ ایک بڑی شاندار سٹوری ہوئی ہے پچھلے دنوں, ایک بڑی شاندار سا کوئی ایک واقعہ ہوا ہے, میں چاہوں گی کہ وہ آپ سنائیں ویورز کو. وہی والا جو آپ نے مجھے سنایا تھا ابھی, وہ ایک خاتون نے وہ فرح حسین جو ہے, میرے فیس بک پہ بہت سارے دوست ہیں اور میرے تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ جو ہے فرینڈس ہیں. واو. تو میری کئی آئی ڈیز ہیں. آپ کی کئی آئی ڈیز ہیں؟ جی. اچھا, تو اتنا ٹائم مل جاتا ہے فیس بک کے مختلف آئی ڈیز کو؟ ہاں, بلوچستان میں تو اچھا ٹائم مل جاتا ہے اور ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. تو ویسے بھی تھوڑے سے جو آپ نے حالات کا بھی ذکر کیا, زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں گھر پہ رہیں. صحیح. تو آج کل جو ٹائم پاس جو ہے زیادہ تر انٹرنیٹ پہ ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ سارے میرے دوست ہیں, سوائے آپ دوستی نہیں کرتی کسی سے. تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ کو فون نمبر دے دیا, کانٹیکٹ نمبر دیا اپنا. تو مجھے کال آ گئی کہ جی خوش آمدید, بالکل ڈیٹو آپ کی کاپی میری طرح. آپ کو بات ہو رہی ہے ایک فیک آئی ڈی کی جو کہ میرے نام کے ساتھ بنایا گیا ہے فیس بک پہ. اس لیے میں یہاں پہ بتا دوں کہ میرا فیس بک پہ کوئی جو ہے اکاؤنٹ نہیں ہے. واحد اکاؤنٹ جو ہے وہ فین پیج ہے. اگر آپ MWF کے فین پیج پہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو واحد کریڈیبل جگہ ہے جہاں پر کہ آپ میرے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. ورنہ جتنی آئی ڈیز فیس بک کے اوپر اس وقت فرح حسین کے نام سے موجود ہیں وہ سب فیک ہیں. اور اسی ایک فیک آئی ڈی کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے اس فیک آئی ڈی میں فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, آپ کو کال آ گئی اور کنفرم بھی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اور کنفرم بھی اس جگہ پہ ہوئی کہ جہاں پہ سارے اداکار ہیں. ایک آئی ڈی جو ہے میری, بہت سارے اداکار ہیں. تو مجھے کال آئی ان کی اور کہا کہ جب بھی میں آپ کو میسج آپ مجھے کیا کریں, جب میں فارغ ہوں گی تو پھر بات چیت ہو جائے گی. اوئے ہوئے, 10 دن یعنی آپ کی باقاعدہ گپ شپ ہوتی رہی ہے؟ گھنٹوں. اور اتنی اچھی کاپی ہوئی آپ کی, خوش آمدید, آپ کا ٹھہراؤ, آپ کہاں پہ اوپر کہاں نیچے جانا, آپ کی آواز کا اتراؤ چڑھاؤ. اور ہم بلوچستان والوں کی اتنی اچھی اردو نہیں ہوتی, صحیح. تو کئی جگہ پہ ہوتا ہے. ابھی اس پروگرام میں کچھ میرے الفاظ ادھر ادھر ہوں تو بلوچی اور پشتو میں کہیں مکس ہو جاتے ہیں ہم لوگ. تو وہ اس نے باقاعدہ مجھے, آپ جیسے ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی اردو ہے, تو اس نے اسی طرح میری تصحیح کی الفاظوں میں کچھ میں. اچھا. اور آپ کو ذرا پتہ نہیں چلا کہ یہ فرح نہیں ہے؟ نہیں, اس روز پتہ چلا جس دن وہ کہتے ہیں کہ جی میں کسی گاؤں میں ہوں اور میرے بیٹے کا بیل بجی ہے دوسرے فون پہ. تو اس نے کہا جی بیل مجھے تھوڑی مشکوک لگی. کس قسم کی بیل تھی؟ ہاں, یہ کس قسم کی بیل ہے؟ صحیح. فون کی ایسی بیل نہیں ہوتی. تو آپ کے بیٹے کا وہ کہتے جی نام لیا اور کہا جی وہ اسکول میں ہے اور اسکول کی کوئی آیا ماسی ٹائپ کی کوئی جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے, تو اس کے لیے کوئی ڈونیشن وغیرہ دے دیں. صحیح. تو ایزی پیسہ کے ذریعے آپ مجھے پیسے دے دیں. حیرانگی ہوئی, میں نے کہا فرح حسین جو ہے اس طرح ایزی پیسے کے تھرو اور یہ ہے وہ ہے. بعد میں آپ کے اکاؤنٹ میں, میں نے کہا اکاؤنٹ نمبر میں دوں, تو اکاؤنٹ نمبر میں آپ کے وہ پہنچا دیں گے 12. تو وہ مجھ سے ناراض ہوگی فرح حسین. اچھا. 2 دن پھر مجھے چیلنج کیا اس نے کہ اب ہمت نہیں ہو رہی نا آپ میں بات کرنے کی. اچھا, میں نے کہا کہ میں نے ایسے کون سا گناہ کیا کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے, میں پیسے نہیں دینا چاہتا اور کہ نہیں آپ ڈونیشن میں نہیں دیتے. ہمیں فنکاروں کو, آرٹسٹوں کو, غریب لوگوں کے ڈونیشن کرنا چاہیے, کچھ نہ کچھ. اس سارٹ آف افیئر کہہ سکتے ہیں آپ کا, مطلب ایک طرح سے آپ 10-15 دن گھنٹوں بات کر رہے ہیں تو آبویسلی آپ بہت ساری گپ شپ لڑا رہے ہیں. سارٹ آف افیئر کہہ سکتے ہیں. نہیں, مجھے گپ شپ کر رہے ہیں. مجھے گپ شپ جو ہے پڑھی لکھی خاتون اور جس میں نالج ہو
सिर्फ वो कुकिंग की बातें ना करे सही, तो कोई किताबों की बात करे, कोई पोइट्री की बात करे, कुछ इस तरह की। उसने यहाँ तक तैयारी की हुई थी। अच्छा। 10 दिन हम बात करते रहे। कभी तो बहुत अच्छा बड़ा बड़ा कार्ड मेरा खत्म हो जाता था। अच्छा। उनका भी 1-2 दफा खत्म हुआ। बाद में फिर एक दिन मुझे आया फोन किसी के आप कौन है और ये है वो है, हमने फराह हुसैन को पकड़ लिया है। फराह हुसैन को पकड़ लिया है। मैं बड़ा हैरान हुआ, किस जुर्म में? कहते आपको नहीं पता कि ये जो आपसे इतने दिनों बात करती रही है तो वो एक लड़का है। मैं हैरान रह गया। काफी देर में तो वो पुलिस वाला था, कोई नाम नहीं बताया उसने, तो उसी नंबर से फराह हुसैन वाला जो मेरे पास नंबर था उसी नंबर से उसने कॉल की थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी लाहौर से और पता नहीं कितने कितने पाकिस्तान के फनकारों को उसने जो है वो पैसे वैसे ठगे हैं। तो ये तो अभी आप देखें, अपने दोस्तों से पूछे कि किस किस को जो है। अच्छा, मुझे किसी ने आपके अलावा नहीं रिपोर्ट किया कि इस तरह की कोई बात हुई है, ये इस तरह का कोई चक्कर है, लेकिन इसका मतलब है कि कितने सारे और लोग होंगे जो वहां पे कनेक्ट हो रहे होंगे और वो ऑब्वियसली फिर उनके साथ राब्ते में आ रहे होंगे। और अगर आपको बिल्कुल नहीं पता चला आवाज से या किसी भी, आप अगर 1 हफ्ता 10 दिन बात करते रहे और बुकॉल आपके घंटों बात करते रहे कि ये बंदा वो नहीं है जिससे बात करना चाह रहा हूँ, कि कोई और है, इस हद तक लड़का, उसकी आवाज लड़की जैसी, और वो भी फराह हुसैन। सही, नहीं जज कर सकते, नहीं जज कर सकते। नहीं, आप खुद बात करेंगे आप खुद हैरान हो जाएगी। अगर मैं आपको नंबर दूंगा, हाँ, आप उस नंबर पे बात कीजिएगा, सही, आप खुद हैरान हो जाएंगी। आपका उसके बाद भी राब्ता रहा उससे? नहीं, जब पुलिस ने पकड़ लिया उसको उसके बाद राब्ता उसके नहीं? बाद राब्ता नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि वो तो फिर पकड़ा गया ना। बिल्कुल सही। लेकिन देखिए जिंदगी में ऐसे भी हो जाता है, सो लोग जो है वो कैसे घुमा घुमा के इंसान को बाजुकात घुमा देते हैं और पब्लिक परेशान। फिगर जो है ना, उनके साथ तो फिर जो आइकॉन है, हाँ, तो उनके तो डुप्लीकेट्स हैं, बहुत से हैं। बिल्कुल सही। तो आपको इस बात पे परेशानी हुई, फिर खासी तकलीफ परेशानी है, आदमी को लगता है ये कि यार मैं मतलब मेरे साथ धोखा हो गया? हाँ, कुछ ये हुई कि बेवकूफ मुझे 10 दिन से मैं बेवकूफ बन रहा हूँ, बीवी से छुप छुप के बातें कर रहा हूँ। तो मुझसे पूछती हैं किसका फोन था, ये है वो है फलाना। अब मैं ये नहीं बताना चाह रहा था कि किसी लड़की का फोन है, ये है या फराह का फोन है। तो इस बात तो आर्टिस्ट आदमी था, ये कमाल की बात है। कमाल आर्टिस्ट था, कमाल आर्टिस्ट था। सही, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सुल्ताना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू जी। और आपके मेहमान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप तो नजर ही नहीं आ रहे, काफी अरसे से नहीं नजर आ रहे टीवी पे। अब देख रही है, नजर आ रहा हूँ। जब आज नजर आ रहे हैं ना, ऐसे हमेशा की तरह नजर आए, हमेशा इसी तरह नजर आए तो ज्यादा बेहतर है। ये फराह हुसैन को क्रेडिट जाता है कि वो जी ATV को माशाल्लाह अच्छा किया, वो आपको लेके आए और आप आते रहिए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुल्ताना, आपने कॉल किया, आप साथ शामिल रही। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग कमाल, इसलिए तो पूरी एक स्टोरी बन सकती है। स्टोरी बन चुकी है। बिल्कुल सही। गॉड ब्लेस यू। हम कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।